يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے ہم اور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لے اور دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں تو دنیا کے یہ تمام درخت ختم ہو جائیں گے، دنیا کے یہ تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام المتقی، امام القبلتین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت اور حدیث کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی بے جا رسوم و رواج کی مناسبت سے ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا معنی فرما بردار ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اس کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا طریقہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو۔ اس کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ ہو یا دیگر اور بھی معاملات ہو، ان معاملات میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے چاہیے۔ ایک مسلمان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ تمام کا تمام طریقہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں شرم آتی ہے۔ وہ لوگوں کی دکھاوے میں آ کر لوگوں میں شہرت پسندی کے لیے غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، غیروں کے جو رسم و رواج ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے تقریبات میں ان رسم و رواج کو کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو رسم و رواج مسلمان غیروں سے لیے ہوئے ہیں ان طریقوں کو نہ کرتا ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے فلاں رسم ادا نہیں کی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے شادی بیاہ کیے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان نوجوان کو چاہیے، ایک مسلمان آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ میرے بھائیو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے، جب شریعت لے کر آئے، تو اسلام سے پہلے جو رسم و رواج پائے جاتے تھے، جو جہالت کے کام تھے، ان تمام رسم و رواج کو، ان تمام جاہلی کاموں کو اپنے قدموں تلے رون دیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، الا خبردار ہو جاؤ، ان کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بے شک میں نے جہالت کے ہر کام کو، جہالت کے زمانے جاہلیت کے ہر رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے جتنے رسم و رواجات تھے ان تمام کو اپنے قدموں تلے رون دیا اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو رسم و رواج ہم مناتے ہیں ان رسم و رواج کو ٹھوکر مار کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، وہ اسلام جو خالص دین تھا، وہ مذہب جو خالص مذہب تھا، وہ مذہب جو قال اللہ وقال الرسول کا مجموعہ تھا، افسوس صد افسوس کہ ان مسلمانوں نے اتنے رسم و رواج لا کر اس اسلام کو اتنا بدنام کر دیا، یا اس رسم و رواج کو لا کر اتنا ملا دیا کہ جو مسلمان علم سے دور ہے انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ شریعت نکاح کے موقع پر کیا کہتی ہے، اور جو وہ رسم و رواج مناتے ہیں انہیں وہ دین کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو غیروں کی مشابہت میں رسم و رواج مناتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسم و رواج جو شادی کے موقع پر کی جاتی ہیں ان میں سے بعض رسم و رواج کا تعلق ہندوانہ رسم و رواج سے ہے، غیر مسلموں کے جو رسم و رواج ہے ان سے جو ہے ان کا تعلق ہے، اور بعض رسم و رواج کا تعلق مغربی تہذیب، انگریزوں کی جو کلچر ہے اس سے جو ہے بعض رسم و رواج لیے گئے ہیں۔ لہذا ہم مسلمان اگر ان کے رسم و رواج کو دیکھ کر، ان کے کلچر کو دیکھ کر ہم بھی ان رسم و رواج کو مناتے ہیں تو یاد رکھیں ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا بھی شمار ان میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، جو آدمی کسی قوم کی طرح کام کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان نبی کے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے بلکہ غیروں سے لیے ہوئے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہ جو نکاح ہے یہ سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی،
کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، بس جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے، جو شخص میری سنت سے منہ پھیرتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو میری سنت سے منہ پھیرتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان، خصوصاً ہم اہل الحدیث، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اعمال دیکھیں، نماز کو لے کر یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ نماز میں یہ سنتیں نہیں چھوٹنی چاہیے، روزے کے معاملات کو لے کر کہتے ہیں کہ ان میں یہ سنتیں نہیں چھوٹنی چاہیے، ٹوپی کا مسئلہ لے کر لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو سنتیں بھول کر جو غیروں کی رسم و رواج ہیں ان میں جو ہے یہ شریک بھی ہوتے ہیں، اور خود کے گھر میں نکاح کے موقع پر وہ تمام کے تمام رسم و رواج بھی کرتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اہل الحدیث کہہ کر، قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کر کے جماعت اہل حدیث کو بدنام کرتے ہیں، یا قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگوں کو شرمسار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ادباً گزارش کرتا ہوں، جو یہاں موجود ہیں وہ، اور جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں ابھی آنے میں دیر کر رہے ہیں، ان سے بھی جو ہے ادباً گزارش کرتا ہوں، اگر وہ آواز سن رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن اور حدیث میں جتنی بات بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے تمہیداً اور جو ہے 2-3 باتیں ذکر کرتا چلوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ یہ جو نکاح کے موقع پر رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اس سے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، جبکہ جتنا آسان نکاح ہم کریں گے، جتنی آسان شادی ہم کریں گے، اتنی ہی برکت اس نکاح میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکت ایسرہ، بے شک بابرکت والا نکاح وہ ہے، یا ایسا نکاح جو آسانی کے ساتھ کیا گیا ہے، سنت کے مطابق نکاح کیا گیا ہے، ایسا نکاح برکت والا نکاح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرھا، کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک رشتہ دار لڑکے والے نیک اور دیندار لڑکی کو دیکھے، اور لڑکی والے دیندار لڑکے کو دیکھ لیے، ایک دوسرے کو جو ہے انہوں نے پسند کیا، پسند کرنے کے بعد جو زبانی کلام ہے، یعنی جو بات ہے، اس سے ہم نے عہد کیا، ارادہ کیا کہ رشتہ پکا ہے، ہم نکاح کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی کھانے کھلانے پلانے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بات پکی ہو گئی۔ اس کے بعد نکاح کی تقریب میں شریک ہو کر قرآن کی جو چند آیتیں ہیں خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، انہیں جو ہے پڑھا جائے۔ اس کے بعد 2 گواہوں کی موجودگی میں جو لڑکی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، جو ولی ہے، اس کی اجازت کے بعد جو ہے مرد جو ہے مہر ادا کرے تو یہ جو ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان طریقہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح کی تقریب ہے، لڑکی کو دیکھنے سے لے کر نکاح کے ختم ہونے تک اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو صرف 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ اسلام کے طریقے کے مطابق اگر کریں گے تو 1 گھنٹے میں وہ جو ہے مکمل ہو جائے گا، اور اگر تھوڑا تحقیق کرنا پڑے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، لڑکی دیندار ہے یا نہیں، صرف چند دن لگیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن آج ہم نے مسلم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کو دیکھنے سے لے کر جو ولیمہ ہوتا ہے اس وقت تک اتنے جو ہے رسم و رواج ہے، اتنے رسم و رواج ہے کہ جس میں فضول خرچی ہوتی ہے، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لڑکی والے ہیں وہ قرضے کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے شادی کے موقع پر
کی جانے والی جو چند رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے انہیں ذکر کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے رسم و رواج ہیں اسلام نے ایک بھی رسم کا حکم نہیں دیا ہے، ایک بھی رواج کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ غیروں سے لیے ہوئے طریقے ہیں اور دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے آج ہمارے مسلمان اسے کر رہے ہیں۔ پہلی جو رسم ہے وہ منگنی کی رسم ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں منگنی جائز ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، سیدھا سادہ نکاح۔ لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو دیکھا اور لڑکے کو دیکھا، اسی طرح یعنی جو طرفین ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد زبانی وعدہ کیے کہ ہاں رشتہ پکا ہو گیا ہے، اب شادی کریں گے، یہی منگنی ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ منگنی کے لیے ہال بک کرتے ہیں، اور وہاں لڑکی والے لڑکے والوں کو کپڑے خریدتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی والوں کو کپڑے خریدتے ہیں، اور ان تمام مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکی کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں پھول کا ہار ڈالتے ہیں۔ یہ جو منگنی کا طریقہ ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے بچنا چاہتے ہیں اور غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہتے ہیں تو منگنی کو اس طرح کرے جس طرح شریعت حکم دیتی ہے۔ یہ نہ سوچے پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ہم جو ہے خوشی سے یہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، یہ ایک تو فضول خرچی میں شامل ہے، اور آپ بھی عقل مند ہیں، آپ بھی عقل مند ہیں، ان تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو غریب لڑکیاں ہیں ان کے نکاح میں رکاوٹ کا سبب یہ بنیں گے کہ فلاں کی شادی، فلاں کی منگنی اتنی بڑی ہوئی، فلاں کا رسم اتنا بڑا ہوا، تم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتے، تم اپنی بیٹی کا رسم نہیں کرتے۔ تو ان پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ وہ مالدار جو اپنی ایک بیٹی یا ایک بیٹے کی شادی کو فخر کے ساتھ کرنے کے لیے اتنا زیادہ جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ہمارے نوجوانوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں جب اپنا نکاح کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو دوسری رسم یا رواج ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ رشتہ پکا ہونے سے لے کر نکاح تک تحفے تحائف بھیجتے ہیں، گفٹ جو ہے ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، اور اس کے لیے بھی عیدین کے موقع پر خاص کر لڑکے والے لڑکی والوں کو کپڑے بھیجتے ہیں، مٹھائیاں بھیجتے ہیں، پھل فروٹ بھیجتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تحفے تحائف ایک دوسرے کو دینا چاہیے، ایک دوسرے کو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، وہ عام تحفہ ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد خاص کر عیدین کے موقع پر جو لے جا کر دیا جا رہا ہے یہ ایک قسم کی رسم ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان شادی سے پہلے ہی نفرتیں شروع ہو جائیں گی۔ کیسے؟ آپ سمجھدار ہیں، صرف جو ہے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لڑکے والے مہنگی چیزیں خرید کر تحفے میں دیتے ہیں، اب وہاں لڑکی والے بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ سستا تحفہ لے جا کر لڑکے والوں کو دیتے ہیں۔ اب پہلے ہی سے نفرت شروع، ہم اتنا مہنگا تحفہ ان کو لے جا کر دیے تھے، وہ اتنا سستا تحفہ ہمیں دے رہے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ شروع ہی سے جو ہے اس میں نفرت شروع ہو جاتی ہے، خصوصاً عورتوں میں یہ چیز بڑھ کر جو ہے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارها، اپنے پڑوسی بہن کا جو تحفہ ہے اس تحفے کو حقیر نہ سمجھو، اس تحفے کو معمولی نہ سمجھو، اس تحفے کو چیپ نہ سمجھو۔ تو یہاں ایک مسلمان عورت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر اس کی پڑوسی اسے کچھ لا کر دیتی ہے تو اسے حقیر نہ سمجھو۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ ہے یا نہیں ہے؟ غریب ہے، ان کی طاقت، ان کی استطاعت جو ہے وہ لا کر دے رہے ہیں، اب ہم یہ کہتے ہیں یہ چلر چیز لا کر دیے، یہ اتنی معمولی چیز لا کر دیے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں،
اسی طرح ایک رسم یہ منائی جاتی ہے جسے مائیوں بٹھانے کی رسم کہا جاتا ہے، کہ جس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اس لڑکی کو شادی سے کچھ دن پہلے گھر میں ایک جگہ قید کر کے رکھا جاتا ہے اور ایک مخصوص جگہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور گھر میں اسے کوئی کام نہیں کرواتا اور اس کے سر پر جو ہے تیل وغیرہ لگا کر جو ہے مالش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہمارے مسلمان وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بھی اچھا دکھ رہا ہے۔ تو لہذا یہ خالص ہندوؤں کی رسم ہے، غیر مسلموں کی رسم ہے، جسے آج ہمارے جو ہے مسلمان کر رہے ہیں۔ الگ الگ علاقوں میں جائیں گے، مہاراشٹر ہے، تلنگانہ ہے، آندھرا پردیش ہے اور کرناٹکا ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ رسمیں ہیں۔ اور آج کیا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک ہر رسم کو دیکھ رہا ہے اور جو چیز انہیں پسند آ رہی ہے اس پر جو ہے یہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو لہذا ان تمام ہندوانہ غیر مسلمانہ رواج سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر ایک رسم ادا کی جاتی ہے جسے ہلدی کی رسم کہتے ہیں، سانچت یا مانجا کچھ کہتے ہیں یہاں، ہلدی کی رسم۔ یہ بھی ایک خالص غیر مسلمانہ ہندوانہ رسم و رواج ہے جو وہ اپنے بتوں کے ساتھ عقیدت رکھتے ہوئے وہ عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں، پیلا لباس۔ اب دیکھیں ہیں ہمارے مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی میں ہلدی کی رسم مناتے ہیں، ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس ہلدی کی رسم میں نوجوان لڑکے آتے ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، یہاں وہ ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں، کوئی پردے کا خیال نہیں ہوتا، کوئی غیر محرم وغیرہ جو بھی ہے، بے حیائی پر بے حیائی ہونے لگتی ہے، اسلام کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، پردے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، لیکن انہیں ذرا برابر بھی جو ہے فکر محسوس نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہلدی کی رسم غیر جو ہے مسلموں کی جو ہے رسم و رواج ہے، لہذا اس سے ہمارے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک رسم منائی جاتی ہے مہندی کی رسم، مشہور رسم ہے مہندی کی رسم، جس میں لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس کپڑے وغیرہ لے کر آتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، اور لڑکے والے پھر سے جو ہے لڑکی والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی جو دلہن کی بہنیں ہیں وہ بے پردہ ہو کر آ کر دولہے کو مہندی لگاتی ہیں، جبکہ مہندی صرف عورتوں کے لیے ہے اور وہ بھی خوبصورتی کے لیے۔ مرد لگا سکتا ہے، بالوں کو تلووں کو لگا سکتا ہے، لیکن ہاتھوں پر لگانے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے اور وہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے، مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے ایسے دولہے ہیں جب نکاح میں ان کے شریک ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح مہندی لگی ہوتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ بھی ایک جو ہے رسم و رواج ہے، نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض خواتین تو یہ تک کہہ دیتی ہیں کہ ذری مہندی نہیں لگی، ذری ہلدی نہیں لگی تو لوگ کیا سمجھیں گے، تو دھولا ہے یا نہیں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس طرح جو ہے اسے ورغلا کر جو ہے مہندی یا ہلدی جو ہے لگاتے ہیں۔ اسی طرح ایک رسم شادی کے موقع پر کی جاتی ہے، وہ صحرا باندھنا، صحرے باندھنے کی جو رسم ہے یہ ایران کے آتش پرستوں کی جو ہے رسم ہے۔ آتش پرست کسے کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے جو ایران کے لوگ ہیں، ان کی یہ رسم تھی کہ وہ صحرا باندھا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بادشاہوں میں آ گئی اور وہاں سے چلتے چلتے جو ہے ہمارے مسلمان بھی جو ہے اس میں شریک ہونے لگے اور صحرے کی رسم جو ہے ہمارے مسلمان بھی کرنے لگے، جبکہ یہ رسم ان کے مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ جو صحرا باندھتے تھے اسے پنجے آفتاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پنجے آفتاب۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سورج روشن ہے، چمکدار ہے، اسی طرح دھولے کو اگر صحرا ڈالیں گے تو اس کا بھی روشن چہرہ ہوگا، چمکدار چہرہ ہوگا، اس کی زندگی بھی روشن والی ہوگی۔ کتنی
کتنے افسوس کی بات ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والوں کی رسم آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ اسی طرح شادیوں کے موقع پر ایک رسم سلامی دینے کے نام سے کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب دولہا اور دلہن تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو مہمان آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں کچھ مخصوص رقم لے کر دولہے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور دلہن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور وہ اس رقم کو لے کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے سلامی دیتے ہیں، اور دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آج جس طرح میں انہیں دے رہا ہوں کل میرے گھر میں بھی شادی ہوگی، کل میرے گھر میں بھی فنکشن ہوگا، تو وہ بھی آ کر اسی طرح جو ہے میری بیٹی یا میرے بیٹے یا میرے رشتہ دار کو جو ہے سلامی دے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر اس لیے احسان نہ کرو کہ وہ تمہیں بعد میں زیادہ دے، یا کسی کو طلب کرنے کے لیے احسان نہ کرو۔ جیسے دعوت ولیمہ وغیرہ میں بعض لوگ ہوتے ہیں پاکٹ میں جو ہے پیسے رکھ کر جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے کھانے جا رہے ہیں کچھ نہیں دیں گے تو شاید ناراض ہوں گے۔ یہ بھی ایک قسم کی رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے، طاقت ہے تو کرو، جتنا کھلانا چاہتے ہیں کھلاؤ، نہیں ہے تو نہ کرو۔ بلا وجہ اتنی مہنگی دعوت کرتے ہیں اور لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ شاید پاکٹ میں کچھ لا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ تم جو ہے کسی پر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ وہ بدلے میں تمہیں جو ہے کچھ دے گا۔ اسی طرح اور بھی جو ہے بہت ساری رسمیں ہیں، جیسے ڈول وغیرہ جو ہے بجایا جاتا ہے، اور ایک رسم ہے کہ دولہے کو پھولوں سے سجا کر جس گھوڑے پر بٹھایا جاتا ہے اسے بھی جو ہے سجاتے ہیں، یا گھوڑے کا سسٹم نہیں ہے تو جس کار میں دولہا بارات لے کر جانے والا ہوتا ہے اسے بھی جو ہے پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اہل علم، ضرورت کیا ہے اس جو ہے سجانے کی؟ یہ فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے، اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لہذا اس رسم سے بھی ہمارے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح جہیز کی ایک رسم ہے، جو جہیز کی رسم ہے اس کے لیے ایک الگ سے جو ہے خطبہ دینا پڑے گا، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ بھی ایک غیر مسلموں کی جو ہے رسم و رواج ہے، اس سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک رسم یہ ادا کی جاتی ہے کہ نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کتنی جہالت! کلمہ کسے پڑھایا جاتا ہے؟ جو اسلام قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں نکاح کے موقع پر جو شریک ہونے والی عوام ہے وہ اتنی قصوروار نہیں ہوتی، جو نکاح پڑھانے والا مولوی ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھا رہا ہے، وہ اتنا زیادہ قصوروار ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کلمہ کسے پڑھاتے ہیں؟ یہ ایک قسم کی جہاں رسم ہے وہی ایک قسم کی بدعت ہے کہ نکاح کے موقع پر خاص کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر کی جانے والی رسم و رواج میں سے ایک رسم بارات وغیرہ کا ہے کہ بارات لے کر جو ہے 1000 لوگ آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے، لے کر جو ہے لڑکی والوں کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو دروازے پر دلہن، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن یہ بھی ایک رسم ہے، آپ کے علم میں لانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، لڑکی والی لڑکی کی جو بہنیں ہیں وہ بہنیں دولہے کو جو دودھ پیش کیا جاتا ہے یا جو کچھ کھانے یا پینے کی چیز پیش کی جاتی ہے اس میں جو ہے کچھ مرچیاں ڈال دیتے ہیں، کچھ جو ہے تیز پن ڈال دیتے ہیں یا کچھ جو ہے کھٹا پن ڈال دیتے ہیں، اور تاکہ وہاں جو ہے ہنسی مذاق کا ماحول ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ غیر اخلاقی کام نہیں ہے؟ جبکہ وہ سالی اور وہ دولہا دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، ان دونوں میں جو ہے پردہ ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں بے پردگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ تو گویا اس رسم کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر وہ حیا نہیں ہے، اس لیے وہ بے شرمی کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک رسم یہ ادا کی جاتی ہے، قرآن مجید کے سائے تلے لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں وہ قرآن مجید لاتے ہیں، لا کر لڑکی کو قرآن مجید کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ کس نیت سے کرتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کے سائے میں رخصت کریں گے تو خیر و برکت ہوگی،
ان کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی، جبکہ خیر و برکت تو اس وقت ہوگی جب اس کلام پر وہ عمل کریں گے۔ جس قرآن کے سائے تلے انہیں بھیج رہے ہیں اس قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے تو ان کی زندگی میں برکت آئے گی۔ صرف جو ہے قرآن کے سائے تلے سے جو ہے رخصتی کرنے سے خیر و برکت نہیں آئے گی، لہذا اس سے بھی ہمارے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک رسم منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، شاید آپ کو بھی معلوم ہے، اس کی تفصیل میں ذکر نہیں کروں گا، یہ بھی غیر مسلمانہ ایک رسم و رواج ہے جس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ سننے میں یہاں تک آتا ہے کہ دیور بھی آتا ہے، جیٹ بھی آتا ہے، مرد بھی آ کر جو ہے منہ دکھائی کی رسم کرتے ہیں۔ جب تک وہ منہ دکھائے گی نہیں جب تک جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے یا جو ہے کچھ چیز نہ رکھ دے۔ اللہ اکبر، کتنی بے شرمی کی بات ہے جس میں آج جو ہے ہمارے مسلمان شریک ہیں۔ اسی طرح ایک رسم ادا کی جاتی ہے، وہ یہ کہ دولہا اپنے ہاتھ میں ایک تاگا باندھتا ہے جس پر پھول وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ جو ہے چمکیلی چیز ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا یہ بھی جو ہے ہندوانہ رسم و رواج سے لیا گیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو تاگا باندھتے ہیں پھولوں کا یا وہ کچھ چمکیلے ایسا یہ ہوتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی دیوی خوش ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا وہ غیر مسلم ہے؟ کیا وہ دیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دیوی ان کی زندگی میں خوشیاں لائے گی؟ خوشیاں دینے والا تو اللہ ہے، فائدہ اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان دیکھا دیکھی میں اچھا ہے باندھنے میں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو ہے بہت سارے رسم و رواجات ہیں، جیسے ویڈیو نکالنا ہے، اسی طرح شادی کے جو کارڈ ہیں وہ مہنگے سے مہنگے بنانا ہے، یہ بھی ایک رسم ہے۔ آپ جو ہے سادہ سے سادہ کارڈ بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے ایسا شادی کا کارڈ بنایا تھا، ہم اس سے مہنگا بنائیں گے، یہ بھی ایک رسم ہے۔ یاد رکھیں، اس سے ہمارے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک رسم یہ بنتی جا رہی ہے کہ رات میں شادیاں کرتے ہیں، اور رات میں شادی کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان رات میں شادی کرتے ہیں اس کا جو ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونے اور عشاء کے بعد بیدار رہنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن آج ہماری یہ رسم بنتی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے رات کے وقت شادیاں کرتے ہیں۔ چلیے شادیاں کر بھی رہے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں، ڈول تاشے بجاتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کو تکلیف دے کر ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا، جو پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہے ہیں دن میں اگر پھوڑتے ہیں تو اتنی آواز نہیں آتی جتنی آواز رات میں پھوڑنے سے آتی ہے۔ جو جن کے گھر شادی ہال کے پاس ہیں، جن کے گھر فنکشن ہال کے پاس ہیں، یقین مانے وہ شاید ہو سکتا ہے بد دعا دیتے ہو سکتا ہے بد دعا دیتے ہو کہ کیوں ہمارے گھر کے پاس جو ہے یہ حال ہے کہ آئے دن جو ہے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، آئے دن جو ہے ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں۔ تو وہ شادی جو وہاں کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں خیر و برکت آنے کے بجائے ان کی بد دعاؤں سے جو ہے ان کی زندگی جو ہے خراب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح شادیوں کے موقع پر کی جانے والے اعمال میں ناچ گانا اور ڈی جے وغیرہ بجانا یا گانے وغیرہ بجانے کے لوگوں کو لا کر رکھنا، یاد رکھیں یہ صرف شادی کے موقع پر ہی نہیں بلکہ عام موقع پر بھی کرتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف، قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا میری امت پر اللہ آسمان سے پتھر کی بارش نازل کرے گا۔ کس کی بارش نازل کرے گا؟ پتھر کی بارش نازل کرے گا۔ ومسخ، اور چہروں کو بگاڑ دے گا، چہروں کو خراب کر دے گا۔ وخسف، اور زمین میں دھسا دے گا۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر اللہ کا عذاب آئے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا ظہرت المعازف وکثرت القیعان وشربت الخمور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب گانے والیاں یا جو باجے وغیرہ ہیں اس کی کثرت ہوگی، یہ ظاہر ہوں گے، لوگ جو ہے اس میں جو ہے ملوث ہوں گے، اور وہ شربت الخمور، شراب کثرت کے ساتھ پیئیں گے۔ یہ تو عام آلات کا حکم ہے۔
شادی کے موقع پر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربی حرم علی الخمر والمیسر والکوبۃ والقنین۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بے شک مجھ پر حرام کیا گیا ہے شراب پینا، جوا کھیلنا، طبلے بجانا، ڈھول بجانا، اور اسی طریقے سے جو ناچ گانے کی چیزیں ہیں ان کو جو ہے بجانا، یہ مجھ پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان شادی کے موقع پر خوشی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ بہانہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اور وہ لہو الحدیث کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ناچنے اور گانے، ڈھول تاشے جو میوزک وغیرہ ہے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سارے رسم و رواجات کے وقت بھی جو ہے میں تھوڑا زیادہ لے لیا ہوں، ایک چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دولت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، خوشی سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ خوشی دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو فضول خرچی کر رہے ہیں، خوشی کے نام پر کر رہے ہیں، اس کا حساب ہمیں اللہ رب العالمین کو دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی طاقتور نہیں ہے، کیا ان کی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں بہت سارا مال اڑا دیا، کہتا ہے کہ میں بہت سارا مال برباد کر دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس مال کا حساب لینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اور بھی بہت سارے رسم و رواجات ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رسم و رواجات سے بچاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔